الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا ہم پہ لاکھ لاکھ احسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں شامل ہو سکے۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ہماری تمام تر کوتاہیوں، تمام تر خطاؤں، تمام تر گناہوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ توفیق نہیں چھینتے، ورنہ اسباب کے طور پہ دیکھا جائے تو بہت سے معاملات ایسے آ سکتے ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، میرا کوئی کام آ سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے یا تو آپ نہیں آ سکتے یا میں موجود نہیں ہوں، یہ نعمت ہم سے چھن سکتی ہے۔ کنسسٹنٹلی ہر جمعے کو اس مجلس کا کرنا، اس کا انعقاد کرنا، اس میں شامل ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس قدر ہمیں اس نعمت کا احساس ہوگا اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اتنا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائیں گے۔ شریعت میں استقامت کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ون آف چیزوں کا اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کنٹینیوس کنسسٹنسی کی ویلیو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو، اس پہ یقیناً خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس ایک قدم بڑھایا، لیکن وہ بندہ ایک قدم آگے بڑھا کر پھر منہ پھیر جائے اور اسی بات پہ خوش رہے کہ میں نے ایک قدم بڑھایا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بندہ ہر وقت اس فکر میں لگا رہے کہ میں نے اب ایک قدم بڑھایا تھا، میں اب اس سے اگلا قدم کیسے بڑھاؤں۔ یہ ضروری بات نہیں ہے کہ وہ قدم بڑھائے، لیکن اس کی کوشش میں لگے رہنا، اس کی جستجو میں لگے رہنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے ہاں رزلٹ کاؤنٹ نہیں کرتا، اللہ کے ہاں دی ایفرٹ ٹو obtain the result، یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی ایفرٹ ڈالی، کتنا ہماری جو ڈیلی سوچ ہے، جو روز کی فکر ہے، اس فکر میں کتنا حصہ اس فکر کے اوپر ہے کہ میں اپنے کل کے مقابلے میں آج اللہ کے زیادہ قریب ہوں کہ نہیں ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے 2 دن ایک سے گزرے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یعنی کہ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں کل بھی جو ہے وہ صرف 5 نمازیں پڑھیں، اور آج بھی یہ کہے کہ میں نے پورے دن میں جو پوری نیکی کی وہ صرف 5 نمازیں پڑھیں، وہ اس نے کچھ گین نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک ہی کانسٹنٹ جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اگر میری کل اتنا تھا تو آج میرا کہاں گیا، اس سے بڑھ کر میں نے کیا کیا۔ اس کا ظاہر بات ہے 5 نمازیں تو 5 ہی پڑھنی ہے، آپ کو اس کو یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ میں نے کل سے 7 نمازیں پڑھنا شروع کر دی، فرض تو 5 ہی ہیں، لیکن اس میں بہت ویریشنز ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ گھر پہ نماز پڑھتا تھا تو کہ یہ دیکھے کہ میں نے کیا باجماعت نماز پڑھنا شروع کی۔ اگر باجماعت نماز پڑھتا تھا تو یہ دیکھنا شروع کرے کہ میں نے کیا تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا شروع کی۔ اگر تکبیر اولیٰ سے بھی نماز پڑھنا شروع کی تو اس کو پھر یہ احساس ہو کہ میری نماز کے اندر خشوع کتنا تھا، کیا میں تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک ہر پوری کی پوری نماز میں بالکل اللہ کے ساتھ جڑا رہا، یا صرف پہلے جو ہے جیسے ہی قائد صاحب نے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہنا شروع کیا میں کہیں اور چلا گیا۔ کنٹینیوس امپروومنٹ، کنٹینیوس امپروومنٹ۔
آج کل لوگ مینوفیکچرنگ کی دنیا میں کنٹینیوس امپرومنٹ کے لیے ایک پوری پی ایچ ڈیز کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اچیو. ایک سرٹیفکیشن ہے سگما 6، اس کی بلیک بیلٹ جس کے پاس ہوتی ہے وہ بڑا ایفیشینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے پروسیس امپرومنٹس کے اندر. ایسا ہی ہے نا، بڑی مادی دنیا کے اندر بہت محنت ہے کنٹینیوس امپرومنٹ لے کے آنے میں، لیکن یہ تمام کی تمام کنٹینیوس امپرومنٹ کی محنت اس دنیا میں ہی رہ جائے گی. ایک اور محنت کنٹینیوس امپرومنٹ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے، اور وہ ہے، اس کا نام ہے استقامت. استقامت یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اس کو کنسسٹنٹلی کرتا رہوں. اس میں بیر منیمم تو یہ ہے کہ میں نے کل 5 نمازیں پڑھی، تو بیر منیمم تو یہ ہے کہ میں آج بھی 5 نمازیں پڑھوں. استقامت کا پہلا لیول تو یہ ہے کہ کل 5 پڑھی تھی تو آج بھی میری 5 ہی ہوں. لیکن اگر اب میں نے تھوڑی سی محنت کر کے اس کو، کل جو ہے وہ میں نے صرف فرض پڑھے تھے اور آج میں نے سنت کے ساتھ فرض پڑھ لیے، تو پھر پرسوں جو ہے مجھے سنت کے ساتھ فرض پڑھنا ہی چاہیے. یہ استقامت ہے کہ جس چیز کی توفیق مجھے اللہ نے دے دی میں اب اس کے اوپر رہوں، گروں نہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹوں. ہم نے پچھلے ہفتے بات کی کہ رمضان میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا احسان، ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں یہ نیکیاں کرنے کا موقع ملا. اب ملا تو اب اس پہ استقامت کیسے رکھنی ہے، اس کے لیے پھر ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں بات کی. نظروں کی حفاظت کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، قرآن پاک سے تعلق رکھنے کے بارے میں، اور علم حاصل کرنے کے بارے میں. نظروں کی حفاظت ایک پوائنٹ تھا، ذکر جس میں قرآن اور مراقبہ شامل تھا، اور علم. یہ 3 چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے براڈلی بات کی تھی. تو آج دل میں خیال آیا کہ اسی استقامت کے ٹاپک کو آگے بڑھایا جائے. استقامت کا جو بیر منیمم لیول ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کم از کم توبہ پہ تو استقامت رکھے، توبہ کے اوپر استقامت رکھنا. دیکھیں، ہمارے شریعت کے اوپر چلنے میں 3 بڑی رکاوٹیں. ون شوڈ نو ہز اینیمیز، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کام کرنے والے آپریٹرز ہیں کون کون سے. تو ہمارے خلاف کام کرنے والے آپریٹرز میں آپریٹر نمبر 1 ہمارا نفس ہمیں بہکائے گا، پھسلائے گا، ضد کرے گا، اکسائے گا، چیزوں کی طرف راغب کرے گا، چاہے گا کہ ہم اس کی چاہت کو پوری کریں. بہت دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکے، لیکن ابھی اتنا کہنا ضروری کہ ایک چیز جو ہمیں پھسلاتی ہے، اکساتی ہے، وہ ہے ہمارا نفس. دوسری دشمن شیطان وہ انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹانے میں مایوسی پیدا کرتا ہے. وہ انسان کو مایوس کرتا ہے، انسان کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، انسان کو گراتا ہے، اور گرانے کے بعد کہتا ہے کہ یار تو ویسے کا ویسا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ ولی اللہ بن گیا، رمضان بڑا اچھا گزار لیا، اپنی حالت تو دیکھو، نماز پہ تو تم سے اٹھا نہیں جاتا، کیا فائدہ، نظروں پہ تو تم سے قابو نہیں ہوتا، کیا فائدہ، چھوڑو. تم پہلے بہتر نہیں تھے، کم از کم کچھ انجوائے تو کر رہے تھے، کوئی دوستوں کے ساتھ تو بیٹھتے تھے، کوئی بات چیت تو ہوتی تھی. اب سب کچھ چھوڑ بھی دیا ہے اور حرکتیں ویسی کی ویسی. وہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے بڑے کنونسنگ آرگیومنٹس کے ساتھ، آپ کو کنونس کرتا ہے کہ نہیں تم میں کوئی خوبی نہیں آ رہی. پھر انسان کو غلط کام کرنے کے لیے اوپر بڑے لاجیکل آرگیومنٹس پیش کرتا ہے. کوئی بات نہیں، جھوٹ بول دو، اس میں مصلحت ہے، تم تو مصلحتاً جھوٹ بول رہے ہو، یہ تھوڑی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس میں مصلحت ہے. تو اب یہ جو مصلحتاً جھوٹ بولنا ہے، یہ اصل میں تو انسان اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ میں مصلحتاً جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن کرتے کرتے وہ جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا بن جاتا ہے. تو شیطان انسان کو گرا کر ہی چھوڑتا ہے، اور وہ لاجک سے چھوڑتا ہے، ڈی موٹیویٹ کر کے چھوڑتا ہے. لہٰذا اس کو بھی، اس کے وار کو بھی سمجھنا ضروری ہے. پھر جو تیسرا دشمن ہے وہ انسان خود ہے، اپنی ذات نہیں لیکن ارد گرد کے لوگ، قریبی رشتے، بچے، بیوی، ماں باپ. وہ انسان کو بعض اوقات اتنا کمپیل کر دیتے ہیں کہ وہ غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کام کر لیا، میں نے اپنی بیوی کے لیے یہ کام کر لیا. لڑکا جو ہے وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، بچی پردہ کرنا چاہتی ہے، ماں باپ اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، نہیں کیا ضرورت ہے، تمہارا رشتہ کہاں سے آئے گا، تمہیں اچھا لڑکا کہاں ملے گا،
وہی اس کو شریعت پہ نہیں چلنا دیتے. تو وہ جو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننا تھا، دلوں کا سرور بننا تھا، وہی ہمارے شریعت کے خلاف کرنے پہ بن جاتے ہیں. تو ہمارے لیے شریعت پہ چلنے میں رکاوٹیں بہت ہیں. ہم ایک قدم بڑھائیں گے 100 دھکے آئیں گے، اور ہم جیسے کمزور لوگ تو شاید پہلے دھکے پہ ہی گر جائیں. تو پہلا استقامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گریں تو گر کر بیٹھ نہ جائیں. اس گرنے کے بعد کنٹینٹ نہ ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے میں تو ایسا ہی ہوں، اللہ نے میرے لیے لکھا ہی نہیں ہے اچھا ہونا. یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. جب انسان یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ شاید یہ نیک بننا کسی اور کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ نہیں. اس پہ جب گریں فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں. یہ جس نے توبہ پہ استقامت پکڑ لی، جس نے استغفار پہ استقامت پکڑ لی، اس نے اپنے لیے کامیابی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا. کیونکہ توبہ اور استغفار بندے کو نیوٹرل کر دیتی ہے. نیوٹرل بندہ نیگیٹو بندے سے اچھا ہے، پازیٹیو بندہ نیوٹرل سے بہتر ہے، اور نیوٹرل بندہ نیگیٹو سے بہتر ہے. جب ہم توبہ نہیں کرتے، جب ہم توبہ سے کتراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اپنے آپ کو شیطان نفس ہمیں یہ کہتا ہے کہ چھوڑ، کیا فائدہ، تم نے تو پھر یہی کرنا ہے، ابھی توبہ کرو گے کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کم از کم اپنے آپ کو تو مت دھوکہ دو. توبہ کرو گے پھر تم نے یہ کرنا ہے، تم کون سا اس کے اوپر قائم رہو گے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے خیالات میں آتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ایسا ہم ہوگا تو ہم اپنے جو ہے وہ کیا فائدہ ہے توبہ کرنے کا، میں تو اسی طرح چلتا رہوں گا. لیکن یہ نفس کا، شیطان کا، یا لوگوں کا، دوستوں کا دھوکہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب غلطی ہو اس غلطی پہ فوراً نادم ہوں، فوراً شرمندہ ہوں، اس غلطی کو غلطی مانتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. جب ہم یہ بار بار کرتے رہیں گے تو ہمیں اس چیز پہ استقامت ملے گی. استقامت کا مطلب ہے ڈٹ جانا، جم جانا، ٹھہر جانا. استقامت کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ یا اللہ ہم آپ سے دور نہیں ہونا چاہتے، ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کو اکنالج کریں. لیکن یا اللہ کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے دور ہونا چاہتے. ہم گرتے ضرور ہیں لیکن لوٹ کر ہم آپ ہی کے پاس آنا چاہتے. ہمارے پاؤں پھسلتے ضرور ہیں لیکن جن پاؤں سے ہم پھسلتے ہیں انہی پاؤں سے ہم آپ کے پاس لوٹ کے آنا چاہتے ہیں. یا اللہ آپ کا بننا چاہتے. یہ استقامت ہے. اور پھر اس پہ استقامت پہ جب توبہ کی تو پھر اس استقامت پہ رہنے کے لیے اس کو ہمت دکھائیں، اس کے لیے لڑیں. اور یہ مجاہدہ ہے. اپنی توبہ پہ قائم رہنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا یہ مجاہدہ ہے. اور یہ اولین جہاد میں سے کہ جس بات پہ میں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اب نہیں کروں گا، اس پہ جمے رہنا. اس چیز کے لیے جو ٹیمپٹیشنز دل میں اٹھتی ہیں، جو دوست اس کی طرف بلاتے ہیں، جو پریشر دنیا کا آتا ہے، اس کو سہنا، اس کو برداشت کرنا، یہ استقامت ہے، یہ مجاہدہ ہے. اس مجاہدے میں، اس توبہ پہ رہنے میں جو ایک چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا. کیونکہ بندہ جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر اس کو اکسانے والے، اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے، اس کو پیچھے ہٹا دینے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن جب وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، چلے میں شیخ کا نام نہیں لیتا، اگر آپ کا کوئی لائف کوچ ہوتا ہے تو آپ اس لائف کوچ کے ساتھ جب اپنے آپ میٹرز کو کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ لائف کوچ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. بہت سے لوگ نیگیٹیوٹی لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیگیٹیوٹی کو ہٹانے والا اگر کوئی ہو تو پھر یہ توبہ پہ استقامت رکھنا آسان ہو جاتی ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک شیخ تھے، ان کا نام تھا حضرت سری سختی رحم اللہ. وہ کہیں جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی تو وہ کیلولے کی نیت سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. کچھ دیر بعد ان کی آنکھ کھلی تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے درخت ان سے بات کر رہا ہے. تو انہوں نے غور کیا کہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. تو ان کو ایسا لگا جیسے درخت ان کو کہہ رہا ہے کہ یا سری تم مجھ جیسے بن جاؤ. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں. تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھائی میں کیسا تم جیسا بن جاؤں،
کیا تم میں ایسی بات ہے کہ میں تم جیسا بن جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میں جب لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں جواب میں ان کو پھل دیتا ہوں، جب لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں جواب میں ان کو پھل دیتا ہوں، تم مجھ جیسے بن جاؤ۔ تو ان کو خیال آیا کہ ہاں بھائی یہ تو واقعی اس کے اندر بڑی اچھی خوبی ہے کہ یہ اس کو چاہے کوئی اس کے ساتھ ہارش ٹریٹمنٹ بھی کرے تو یہ ان ریٹرن کائنڈنیس ہی شو کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جب پتھر مارتے ہیں پھل دیتا ہوں، کہ مجھ سے جتنی بھی ہارش ٹریٹمنٹ ہو میں ان ریٹرن کائنڈنیس ہی شو کرتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و فراست عطا کی تھی۔ انہوں نے ایک سوچا کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو پھر آخر اللہ نے اس کو آگ کا ذریعہ کیوں بنایا، اس کی لکڑی آگ میں کیوں ڈلتی ہے، اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر، اتنی خاصیت ہے اس کے اندر، تو یہ آگ کا ایندھن کیوں بنتا ہے؟ تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں آگ کی غذا بنتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سیری خوبی تو میرے اندر بہت ہے، لیکن ایک برائی میرے اندر ایسی ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور آگ کا ایندھن بن جاتا۔ تو پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا میرے میں استقامت نہیں، جس رخ ہوا چلتی ہے میں اس طرف گر پڑتا ہوں، جس طرف ہوا چلتی ہے میں اس طرف جھک جاتا ہوں۔ بڑی سوچنے والی بات ہے، غور طلب بات ہے کہ ہم بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں کہ جہاں کی ہوا چلی، جس مجلس میں بیٹھے اسی مجلس کے رنگ میں ڈھل گئے، اعتکاف میں گئے، بہت جو ہے وہ ذکر، مراقبہ، قرآن، واپس آئے دوستوں کی محفل میں، پھر شغل، میلہ، کلاس میں گئے، بڑی شوق سے علم حاصل کیا، گھر آئے، چلو بھئی آج کہیں باہر۔ استقامت کہ ایک جب میں نے ٹھان لیا کہ دس از مائی وے آف لائف تو بس پھر اب دس از مائی وے آف لائف۔ یہ نہیں کہ میں ابھی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں تو میں ان جیسا، یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گیا تو پھر میں ان جیسا، اللہ والوں میں بیٹھے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور دوستوں میں بیٹھے تو زبان سے کیا کیا القاب نکل رہا ہے۔ استقامت، استقامت، اس استقامت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا وعدہ کیا ہے مومنین کے ساتھ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور خوف مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے استقامت، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ آپ بھی استقامت کا اظہار کریں۔ یعنی کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم دینا کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ امت کے لیے ایک چیز حجت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں یہ چیز کمی ہوتی تھی، ان میں تو ہوتی تھی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے، اس لیے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ بھی استقامت اختیار کریں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یہی کریں، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اطاعت میں آپ کی، وہ بھی استقامت کے ساتھ جمع رہیں۔ تو استقامت ایک ویلیوبل چیز ہے، ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں، جب انسان نیکی پہ آتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی پہ آنے کے بعد کچھ دیر نیکی پہ چلنے کے بعد جب ان کے اوپر حالات آنا شروع ہوتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو نیک بنے تھے اللہ کی فضل حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمیں اللہ نے کہا کہ تم نیک بن جاؤ، تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، تمہارے لیے اتنی بشارتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم نیک بنے اور ہمارے اوپر مصیبتیں کم ہی نہیں ہو رہی، ہم نیک ہوئے، ہم مسلمان ہوئے اور اب ہمارے اوپر آزمائش مزید بڑھ گئی۔ محبت کا ایک اصول ہے کہ محبت یہ چاہتی ہے، محبوب یہ چاہتا ہے کہ وہ آزمائے کہ واقعی ہی یہ اب میری محبت میں پکا ہے یا بس صرف لپ سروس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس تم پلیٹ میں رکھ کے جنت مل جائے گی، جنت ملے گی لیکن اس کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا۔
جنت ملے گی لیکن اس کے لیے آزمایا جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم پر وہ آزمائشیں آئیں ہی نہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی تھیں۔ کیا آزمائشیں آئی تھیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ ان لوگوں کے اوپر تو ایسی مشکلیں آئیں کہ انہیں سختی ہوئی، تکلیف پہنچی، وہ جھرجھرا دیے گئے، اس حد تک جھرجھرا دیے گئے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، اس حد تک جھرجھرا دیے گئے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی کہ تم سمجھتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جب تک تمہارے اوپر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے پہ آ چکے۔ پہلے پہ لوگوں پہ کیا حالات آئے؟ سختی آئی، ان کو اوپر تکلیفیں آئیں، جھرجھرا دیے گئے۔ ہم اپنے ارد گرد کے حالات دیکھیں، مسلمان کہتے ہیں، مسلمان بد دل ہوئے بیٹھے ہیں کہ نہیں جی کوئی فائدہ نہیں، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلاں میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو جب کفار یہ سوال کرتے ہیں کہ کدھر ہے تمہارے اللہ اور اس کی مدد، تو وہ اس میں واقعی یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھئی رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، اللہ کی رحمتیں آنی تھیں، یہ تو ہمارے اوپر تو رحمتوں کے بجائے بم گر رہے تھے۔ لیکن یہ آزمائش ہے، اور آزمائش آتی ہے، جنت پلیٹ پہ رکھ کے نہیں ملتی ہے۔ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، دور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن what is required is کہ آپ جمے رہیں، جمے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ یہ ہے کہ جو جتنا کہ اللہ کے زیادہ قریب اتنا اس کے اوپر آزمائش زیادہ، جو جتنا قریب اتنی آزمائش زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرب کے جو مزے اٹھانے ہیں وہ they come with a price, they come with a price tag، ایک اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ کاسٹ کیا ہے؟ ٹو شو لائلٹی، ٹو شو کنسسٹنسی، ٹو شو کہ آئی ایم ہیئر نو میٹر واٹ۔ اور یہ چیز پھر صحابہ اکرام نے بھی کر کے دکھائی۔ پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ نے سبحان اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دفعہ استعمال کیا لفظ زلزلوا حتی، ہے نا، حالانکہ ان کے اوپر بأسا بھی آئے، ضرا بھی آئے، اور زلزلوا صرف ایک دفعہ، جھرجھرایا ان کو صرف ایک دفعہ گیا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سبحانہ نے کہا کہ ان لوگوں کو جب جھرجھرایا گیا تو ان کے لیے ایک دفعہ نہیں یہ لفظ استعمال کیا بلکہ 3 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا، زلزلوا زلزالا شدیدا، مطلب ان کے اوپر شدت کے ساتھ، مفعول مطلق، اور اس مفعول مطلق کو بھی ایمفسائز کیا گیا لفظ شدید کے ساتھ، زلزلوا زلزالا شدید۔ تو جب، اور یہ ہمیں نظر آتی ہیں آزمائشیں، بدر کے موقع پر صحابہ اکرام وہ جنگ کی تیاری کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو گئے تھے اس مائنڈ سیٹ سے کہ خیر وہ پوری لمبی بڑی ہسٹری ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ کسی کے پاس لکڑی کی ایک ڈنڈی تھی، کسی کے پاس کوئی لوہے کا سٹک تھی، بہت ہی معمولی ہتھیاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن میں خود اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب وہ گئے تھے تو کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ وہ اس طرح تھا جیسے کہ وہ اپنے گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف آنکھوں دیکھے، مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ موت کے اندر ہانکے جا رہے ہیں، لیکن استقامت تھی، گھبرائے نہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ تو آزمائش تو آتی ہی آتی ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں اور پھر تھام بھی لیتے ہیں۔ اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک والد جب اپنے بچے کو چلنا سکھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک جگہ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اب تم نے یہاں چل کے آنا ہے۔ اب بچے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو چل ہی نہیں سکتا، کیا ظالم باپ ہے، اتنی دور کھڑا کر دیا، قدم گرے گا، نیچے سخت زمین ہے، گرے گا، چوٹ لگے گی۔ لیکن باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک قدم چلے گا اور اس کے بعد پھسلنے لگے گا تو میں فوراً بڑھ کے اس کو اٹھا لوں گا، گرنے نہیں دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مومن کو اسی طرح آزماتے ہیں۔ حالات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو
فیلئر ہی فیلئر ہے، لیکن ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک قدم میں چلوں، گرنے لگوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خود سنبھال لیں گے۔ ایک بندہ تھا، اس کو خواب آیا کہ اگر تم صبح کے وقت شہر سے باہر نکلو اور جو تمہیں پہلی چیز نظر آئے اس کو کھا لو تو تمہارے لیے اللہ بہت آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ وہ اٹھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں ایسا۔ شہر سے باہر نکلا تو پہلی چیز جو اس کو نظر آئی پہاڑ تھی۔ اس نے کہا کہ یار خواب میں تو یہ کہا تھا کہ جو پہلی چیز نظر آئے اس کو کھا لو تو کام آسان ہو جائے گا، یہ تو پہاڑ ہے، اس کو میں کہاں کھاؤں گا۔ لاجک نے کہا کہ بھائی عقل کے نان پکڑو اور واپس چلو، کہاں پہاڑ کو کھا سکو گے۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، مجھے یہ بات کہی گئی ہے، میں اس کو کر کے تو دیکھتا ہوں، کیا پتہ ہوا کچھ بن جائے۔ اس نے قدم بڑھانا شروع کیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے جیسے وہ پہاڑ کے قریب چلتا گیا، پہاڑ اس کی نظروں کے سامنے چھوٹا ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب وہ پہاڑ کی بیس پہ پہنچا تو وہ پہاڑ چھوٹا ہو کے ایک گڑ کی ڈلی بن چکی تھی، اور اس نے وہ گڑ کی ڈلی کھائی تو اس کے لیے وہ بشارت پوری ہو گئی۔ اب یہ تو ایک ویسے ہی کتابی واقعہ ہے، لیکن جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں دور سے کھڑے ہوئے پہاڑ لگتی ہیں، اس وقت ہمت ہار دینا جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اس وقت جمے رہنا اور قدم بڑھاتے رہنا، اللہ تعالیٰ چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے 3 قسم کے دشمن ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، لوگ ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ واقعی ہمارا دشمن کون ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ کیا شیطان ہم دیکھ نہیں سکتے، نفس ہمارے اندر موجود ہے، ہماری ذات کا حصہ ہے، اس کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ لوگ ہماری خیر خواہ بن کے آتے ہیں، ان کو ہر ایک نہیں پہچان سکتا کہ کون میرا خیر خواہ ہے اور کون میرا دشمن ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو کہ ہمارے جانتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیہ، اور اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہیں بطور ولی، بطور دوست۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہیں تمہارے سپورٹر کے لیے۔ جب اللہ نے اپنی ذات کو کہہ دیا کہ وہی کافی ہیں ہمارے لیے بطور ولی اور وہی کافی ہیں ہمارے لیے مددگار، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک ہی بات کو نہیں چھوڑا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کہا کہ جب اللہ تمہارے لیے کافی ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کر کے دیتے ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نہیں دیتے راستہ کفار کو مومنوں کے اوپر، اللہ نہیں بناتے کہ کوئی راستہ مل جائے کافر کفار کو مسلمانوں کے اوپر۔ جو ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم اللہ کو اپنا ولی مان کے چلیں، اللہ پہ انحصار کریں مدد کے لیے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ہماری نفس ہم پہ حاوی ہو، شیطان ہمیں دھوکہ دے، لوگ ہمیں دھوکہ دیں۔ اس لیے میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جو استقامت کا پہلا لیول ہے کہ لوٹتے رہنا اللہ کی طرف، لوٹتے رہنا اللہ کی طرف، اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑنا، کیونکہ شیطان آپ کو کوشش ہی ہوگی کہ چھوڑو ان محفلوں کو، چھوڑو ان لوگوں کو، چھوڑو ان ساری باتوں کو، کیا فائدہ، کیا مل رہا ہے تمہیں یہاں پہ، تم اچھے تھے اپنی زندگی میں۔ اس چیز سے ہٹنا نہیں، اس پہ جمے رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔ جتنا ہم جمے رہیں گے، جتنا لگے رہیں گے، اتنا ہمارے اوپر کامیابی آئے گی ہی آئے گی۔ ایک اور وجہ جو ہم خوف کھا جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زمانے کا ڈر، کہ میں اگر اس راستے پر چلنا شروع کر دوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے اچھی نوکری کیسے ملے گی، میرے جو کانٹیکٹس ہیں وہ میرے سے قطع تعلقی کر لیں گے۔ سوشل پریشر بندے کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، یا اس طرف اٹینشن نہیں کرنے دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو ایمفسائز کیا کہ جب تکمیل قرآن ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مایوسی پیدا کر دی ہے کفاروں کے دلوں میں تمہارے دین کے لیے، اور پھر آگے کہا کہ ان سے مت ڈرو، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، ان کا خوف مت رکھو کہ یہ تمہارے بارے میں کیا کریں گے، اگر خوف رکھنا ہی ہے تو میرا رکھو، وخشونی، میرا خوف رکھو، یہ سوچو کہ میں کیا کہوں گا تمہارے بارے میں، یہ سوچو کہ میں what opinion will I hold of you، یہ سوچو کہ how will you stand in front of me، یہ مت سوچو کہ میرا باس کیا کہے گا، میرا یہ کیا کہے گا، میرا وہ کیا کہے گا، کہنے دو ان کو جو کہنا ہے، وہ تو ویسے ہی مایوس ہیں تمہاری طرف سے، تمہارے دین کی طرف سے. Do not fear them, fear me. ان کی ویسے یہ جو لفظ ہے تخشوہم، یہ فیئر نہیں ہے، یہ مطلب ان کی او میں مت آؤ، ان سے انسپائر مت ہو. اگر کسی کے ساتھ او انسپائر ہونا ہے تو میرے سے ہو. بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے اس بارے میں، لیکن ایک سمپل سی بات بس اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم جب اس راہ پہ چل چکے ہیں تو اس پہ ڈٹے رہیں. ہمارا یہ مائنڈ سیٹ، پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سے لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، 1 ہفتہ پڑھتے ہیں، 2 ہفتہ پڑھتے ہیں، 3 ہفتہ پڑھتے ہیں، پھر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، 2 مہینے پڑھتے ہیں، پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، سال پڑھتے ہیں، پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، 3 سال پڑھتے ہیں، پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پوری پڑھائی مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد دین سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، کتابوں سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ کفران نعمت ہے. جب اللہ نے نعمت دے دی، توفیق مل گئی، تو طالب علموں میں نام رجسٹر ہو گیا، تو پھر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، پیچھے مت ہٹیں. اللہ، ہم ہمت دکھاتے رہیں گے، اللہ مدد کرتے رہیں گے. ہم ہمت چھوڑ دیں گے، ہمیں گرانے والے بہت ہیں. یقین جانیے اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں. اللہ یہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اپنے فرائض کو جاننے کے لیے، اس مقام پہ پہنچنے کے لیے کہ میں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھ سکوں، حدیث مبارکہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو سمجھ سکوں. اس کی محنت کو کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، میں نے کتنی کنسسٹنسی دکھائی، میں نے کتنی قربانی دکھائی. اللہ نے یہ دیکھنا ہے. اور جب ہم اس پہ جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، پکا رہیں گے، تو یہ اللہ کے ہاں استقامت ہے، اور یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. ہمیں ایک چٹان بننے کی ضرورت ہے. بس 2 واقعے استقامت کے جو کہ میرے خیال سے پرفیکٹ اگزامپل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کو کس طرح ریوارڈ کرتے ہیں، سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دونوں واقعے فرعون کے محل کے اندر کے ہیں. ایک واقعہ، ایک عورت تھی، اس کا نام مشاطہ تھا. وہ فرعون کی گھر میں خادمہ تھی، اس کی بیٹی کے خدمت کیا کرتی تھی. ایک روز وہ اس کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی کہ اچانک بال بناتے بناتے کنگھی زمین پہ گری. تو اس کے منہ سے ایک دم سے اللہ کا نام نکلا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، کوئی چیز ایک دم سے ہو جائے، انا للہ بسم اللہ، اس طرح اسی طرح اللہ کے نام اس کے زبان سے نکلا. تو بیٹی نے پہچان لیا کہ یہ تو فرعون کے الہ کا نام ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے الہ کا نام ہے. تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ سمجھتی ہو؟ تب اس نے کہا کہ ناؤ دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، میں بتا ہی دیتی ہوں کیا. اس نے کہا ہاں، میں تو جو واحد الہ ہیں اسی کو اپنا الہ سمجھتی ہوں. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ یہ تو تم بہت بڑی زیادتی کر رہی ہو، جہاں کھاتی ہو وہیں جو ہے تم وہاں سے بے وفائی کر رہی ہو. اس نے فوراً جا کے فرعون کو بڑھا چڑھا کے بات کہی کہ دیکھیں آپ اس کو پالتے ہیں، آپ کے محل میں رہتی ہے، آپ کا نمک کھاتی ہے، کیسی اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈس لائلٹی شو کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو اپنا الہ مان لیا ہے اور آپ کو الہ نہیں مانتی ہے. جب اس نے اتنا پمپ اپ کیا فرعون کو، تو فرعون بھی طیش میں آ گیا. اس نے بلایا اس کو، اس نے کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو اپنا الہ کہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہیں میں موقع دے رہا ہوں، تم اس کو چھوڑ دو اور مجھے الہ مان لو، ورنہ تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. تم نے جو کرنا ہے کرو،
میں نے تو جو کہنا تھا سوچنا تھا سوچ لیا۔ اب فرعون نے اس کو سزا دینا شروع کی، اس کو زمین پہ لٹایا، دونوں ہاتھوں میں حکم دیا گیا کہ کیلیں ٹھوک دی جائیں، ٹانگوں پہ کیلیں ٹھوک دی جائیں۔ اس کو پھر موقع دیا کہ کیا تم رکو گی، اپنا مائنڈ چینج کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، جو ہے وہ ہے، اللہ اللہ بس۔ کسی نے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس کو اس کے سامنے سزا دی جائے تو شاید اس کا دل بدل جائے۔ اس کی دودھ پیتی بچی کو بلایا گیا اور اس کو اس کے سینے پہ لٹایا گیا۔ دودھ پیتی بچی تھے، اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نہیں پڑھی، اپنے واپس نہیں لوٹو گی تو میں اس دودھ پیتی بچی کو تمہارے سینے پہ ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میرا جو ایمان ہے میں اس پہ قائم ہوں۔ چنانچہ فرعون نے اس چھوٹی بچی کا سر اس کے سینے کے اوپر ہی قلم کر دیا جبکہ وہ اس کے سینے سے دودھ پی رہی تھی۔ پورا سینہ لہو لہان ہو گیا، بچی کا جسم تڑپتا رہا۔ ایک ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی وہ ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال وہ نہیں مانی۔ پھر جب بچی کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تو فرعون نے کہا کہ اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے، میں اپنے ایمان پہ قائم ہوں، لہٰذا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ جب پورا واقعہ ختم ہوا تو فرعون واپس محل میں آیا اور آ کے اپنی بیوی آسیہ کو بتایا کہ میں نے یوں آج ایک واقعہ ہوا اور وہ جو فلاں مشاطہ نامی ہماری خادمہ تھی اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو جب آسیہ کو یہ واقعہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو بہت ظلم کیا، وہ بہت ظالم ہو۔ تو فرعون ایک دم سے حیران ہوا کہ یہ مجھے کیوں ظالم کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میرا دماغ خراب نہیں ہوا، مجھے بھی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جو مشاطہ مانتی تھی میں بھی وہی مانتی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا میں بھی یہی کہتی ہوں کہ تم ایک جھوٹے ہو، کاذب ہو، تم فراڈیے ہو، تم کوئی الہ نہیں ہو بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ ہیں، میں اللہ پہ ایمان لا چکی ہوں۔ اب فرعون کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیوی جو کہ اتنے لاڈوں سے، اتنے ناز نخروں سے اس کے ساتھ رہتی تھی، اتنی محبت سے جس کو اس نے رکھا ہوا تھا، اتنی آسائش میں جس نے اس کو رکھا ہوا تھا، وہ یہ بات کہے گی۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آیا اس بات کا۔ اس نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو تم پورے مصر کی عورتوں میں سے وہ واحد عورت ہو جس کو میں نے تمہاری خوبصورتی، تمہاری عقل مندی کی وجہ سے چنا، تم ایکسکلوسیو آف دی ایکسکلوسیو ہو، ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ ہو، تمہارا سٹیٹس ہی الگ ہے، تم کہاں ان چکروں میں پڑ گئی؟ چھوڑ دو یہ باتیں۔ اس نے کہا نہیں، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں یہ باتیں؟ اس نے کہا دیکھو اگر تم نہیں مانو گی تو تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو مشاطہ کے ساتھ ہوا۔ اس نے کہا کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ لہٰذا فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے محل سے باہر لے آیا جائے۔ اب ظاہری بات ہے محل کے جو خدام تھے ان کے لیے بھی آکورڈ سچویشن تھی۔ ملکہ عالیہ، عام حالات میں خدام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی ملکہ کی طرف دیکھ سکیں، کہاں اب وہ ملکہ کو گرفتار کرنا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے ایفیشنسی دکھائی اور اس کو پکڑ لیا۔ اب پہلی سزا فرعون نے آسیہ کو یہ دی کہ ان کے کپڑے اتروا دیے، یعنی کہ وہ جو ان کی عزت تھی، جو ایک پروٹوکول تھا، جو سب کے سامنے ان کی ایک مقام تھا، اس کو انسٹنٹ ذلت میں کنورٹ کر دیا۔ ایک مرد کے اگر کپڑے لوگوں میں اتروا دیے جائیں تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ ضمیر کھلے، وہ اندر گھر جائے اس کے، تو ایک عورت کے ساتھ یہ کرنا تو بہت ہی عجیب معاملہ۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری عزت لٹا دی جائے، تمہیں واپس اس مقام پہ رکھ دیا جائے، یا تم ابھی بھی بیوقوفی کرتی رہو گی؟ اس نے کہا کوئی بیوقوفی نہیں ہے، اللہ اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ان کے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لا چکی ہوں۔ فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اب اس نے کہا کہ ان کے ہاتھوں کو، ان کو محل کے باہر لے جایا جائے اور ان کو محل کی طرف لٹا کر ان کے ہاتھوں کو اپوزٹ اینڈ سے گاڑ دیا جائے تاکہ وہ اس محل کو دیکھیں، ان کو احساس ہو کہ وہ کہاں رہتی تھیں، کیا عزت تھی، کیا مقام تھا،
وہ کس لگژری اور کس ہائی اینڈ لائف کو چھوڑ کے یہ بیوقوفی کی باتیں کر رہی ہیں. ان کو لٹا دیا گیا، وہ اپنے اس اسٹانس سے نہیں بدلی، ہاتھ گاڑ دیے گئے، اپنے اسٹانس سے نہیں بدلی. پھر حکم دیا گیا کہ ان کی جلد پیل آف ہر اسکن، پیل آف ہر اسکن، ان کی جلد کو ان کے اوپر سے اتارا جائے. مارا نہیں گیا ان کو، ان کی جلد کو پیل آف کروایا گیا. وہ اپنے اسٹانس سے نہیں بدلی. پھر کہا گیا کہ ان کے اوپر نمک چھڑک دیا جائے، ان کے اوپر نمک چھڑک دیا جائے. نمک چھڑکا گیا، تکلیف کے اوپر تکلیف کے اوپر تکلیف. وہ ایک ہی بات کہتے رہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب میرا رب اللہ اللہ. بس اس موقع پر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا رب ابنی لی عندک بیتا، یا اللہ میرے لیے بنا دیجئے ایک گھر فی الجنہ، جنت کے اندر. یہ جو محل مجھے یہ دکھا رہا ہے، مجھے اس محل میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اب اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں بھی ایک جگہ گھر ملنا ہے. یا اللہ جب وہاں گھر عطا فرمائے تو مجھے جنت میں گھر ڈالیے گا، عطا کیجیے گا، جہنم مت ڈالیے گا. مجھے جنت میں گھر عطا فرما دیجیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، یا اللہ مجھے نجات عطا فرما دیجیے اس فرعون سے اور اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالم لوگ ہیں یا اللہ ان سے میرا چھٹکارا کر دیں، میں ان سے تنگ آ گئی. فرعون سے مدد نہیں مانگی، اللہ پہ یقین اس کامل ہو چکا تھا کہ اللہ سے مدد مانگی. کیا مانگا کہ یہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں باہر میں گئی، یہ دنیا کی آسائشیں، یا اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما دیجیے اور اس فرعون سے میری نجات عطا فرما دیجیے. اس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور بات یہاں ختم ہو گئی. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت پہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور انسان کا عمل اتنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک وادی سے گزرے جہاں سے بہت خوشبو آئی، بہت خوشبو آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ میں جو خوشبو سونگھ رہا ہوں یہ بہت انوکھی خوشبو ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کے محل میں مشاطہ نامی جو نوکرانی تھی، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں ہیں، فوت ہونے والی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، آپ جب جنت میں داخل ہوں تو میری بیویوں کو وہاں سلام پیش کیجیے گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے رسول اللہ، میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، اس سے پہلے تو آپ کی کوئی بیوی ہی نہیں تھی، تو میں کن بیویوں کو سلام پیش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو میری بیوی بنا دیا ہے، وہ جنت میں میرا انتظار کر رہی ہیں. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے جنت میں گھر مل جائے. اللہ نے نہ صرف ان کو جنت میں گھر دیا بلکہ جنت میں سب سے اعلیٰ شخصیت کا گھر والا بھی بنا دیا. جنت میں نچلے جگہ پہ گھر نہیں دیا، اوسط جگہ پہ گھر نہیں دیا، سب سے اول جگہ پہ جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرما دی. فرعون سے چھٹکارے کی دعا مانگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کی قدر کرتے ہیں، استقامت کی قدر فرماتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ان کے مالک نے خوب ظلم کیا، دن رات ظلم کرتا تھا. دن میں صحرا میں لٹاتا تھا، رات کو اندھیری کوٹری میں کوڑے لگواتا تھا، دن رات ان کے اوپر ظلم کرتا تھا. وہ صرف کہتے تھے احد 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 احد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس استقامت پہ دو بشارتیں. پہلی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت میں قدم کی آواز آئی،
پوچھا کہ یہ کس کے قدم ہے؟ فرمایا یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ جنت کی بشارت۔ فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے اندر داخل ہونے کے لیے کس کو چوز کیا گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کیا گیا۔ تو حبشی غلام تھے، بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ وہاں موجود تھے۔ عہد جب کفار کے بتوں کو توڑنا تھا، اس نشانی کو جو کہ عہد کے خلاف تھی توڑنا تھا، کس کو چنا گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو نہ چنا گیا، کیونکہ وہ کس چیز پہ قائم تھے؟ کس چیز پہ استقامت تھی؟ عہد کے اوپر۔ استقامت استقامت استقامت، یہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، اب ہم نے کہہ دیا ہے اللہ کو کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، تو اب ہمارے لیے حکم ہے ثم استقاموا، اب ہم اس کے اوپر جمے رہیں، قائم رہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہم بڑے بول نہیں بول سکتے، ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں اور ہم بھی اس طرح ڈٹے رہیں۔ ہم کمزور ہیں، نہ ہی ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی کسی ایسی پوزیشن میں ڈالے کہ ہم بھی یوں جلے رہیں۔ ہم تو ایک آفیشیل ڈنر آتا ہے نا، ہم تو اس کو نو نہیں کہہ سکتے کہ یار بڑا آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی، سب ہو رہا ہے، وہ کہے گا کہ سوشلی آئسولیٹ ہو رہا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہم تو اس میں 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو ڈکلائن کروں کہ نہ کروں۔ ہم تو بہت کمزور ہیں۔ ہم نے استقامت دکھانی ہے گرنے کے بعد واپس توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹنے میں۔ اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، مجھ سے میں کس کھیت کی مولی کہ میں بڑے بڑے آزمائشیں برداشت کروں۔ مجھ سے تو صبح توبہ کرتا ہوں، شام بھول بیٹھتا ہوں، شام توبہ کرتا ہوں، صبح بھول بیٹھتا ہوں۔ یا اللہ بس مجھ سے یہ توبہ کی توفیق نہ چھین لیں، یہ جو میں بار بار آپ کی طرف لوٹتا ہوں، یا اللہ مجھے اسی پہ استقامت عطا فرما دیں کہ میں بار بار آپ کی طرف لوٹتا تو رہوں۔ یا اللہ مجھے اس درخت کی طرح نہ بنا دیں جو جس طرف ہوا چلتی ہے اس طرف گر پڑتا ہے، جھک جاتا ہے۔ یا اللہ جو بس یہ راستہ آپ نے مجھے دکھایا ہے، یا اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جن لوگوں سے آپ نے ہمیں جوڑا ہے، یا اللہ ان کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اچھائی ہے اس کو پہچاننا اور جو برائی ہے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ ہماری استقامت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمت دے اور آخری دم تک اسی طرح بار بار اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔